نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ کا پورا نام خالد بن زید النجاری ہے۔ ابو ایوب آپ کی کنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی کے مہمان ہوئے اور تقریباً 7 ماہ انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ وہ ہمیشہ دین کی خاطر جان و مال لگانے کے لیے تیار رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بھرپور کوشش کرتے رہتے۔ اسی لیے ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ مستقل دین کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بیماری کے باوجود 90 سال کی عمر میں دین کی خاطر قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ جب راستے میں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے جتنا دور جا کر مرے گا، قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ اس لیے میری موت کے بعد بھی میری لاش کو ساتھ لے چلنا اور جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی وہاں مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی کہ کئی دنوں کے بعد بھی ان کی نعش پوری طرح محفوظ رہی۔ جب یہ اسلامی قافلہ قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات سن 52 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک منافق کی موت کی خبر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک سخت ہوا چلی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مر گیا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اسلام کے شعائر کا احترام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ، وہ چیزیں جو دین اسلام کی علامتیں اور پہچان ہوتی ہیں اور جن سے عام طور پر اسلام اور کفر میں فرق و امتیاز پیدا ہوتا ہے، ان کو شعائر اسلام اور شعائر اللہ کہتے ہیں، جیسے اذان، سلام، حج، عمرہ، ختنہ، داڑھی وغیرہ۔ ان شعائر کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ ان کو حقیر سمجھنے یا ان کا مذاق اڑانے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، پھر گھر والوں کو سلام کرے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ ذکر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصداً کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی توڑ دے یا چھوڑ دے تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اللہ پر بھروسہ عزت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، بغیر حساب جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج،
خنزب نامی شیطان کو دور کرنے کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان ہے، لہٰذا جب تم اس کے وسوسے کو محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور 3 بار بائیں جانب پھٹکار دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ زمین والوں پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔